نواز شریف آج سیاسی طور پر ایکٹیو نظر آئے ہیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ باقاعدہ جس چیز کا سب انتظار کر رہے تھے کہ چلے نون لیگ کو جو بھی ووٹ پڑتا ہے وہ میاں نواز شریف کے نام پر پڑتا ہے اور نون لیگ کے لیڈر تو وہی ہیں, باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں سیاست میں, یا نہیں بس ٹھیک ہے حوصلہ افزائی کی جو لوگ جیت کے آئے ان کی؟ آج بات کی ہے آپ نے کہ میاں نواز شریف صاحب آج سیاسی طور پر بالغ ہو گئے ہیں. میں تو ایکٹیو کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں آگے کہہ رہا ہوں نا. اچھا. 8 فروری کو انہیں نابالغ سمجھ کر وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. اچھا. 8 فروری سے ایک دن پہلے اخبار میں وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہار لگے. پہلے صفحے پر فرنٹ پیج, پہلے پیج یہ ہم صحافی الیکشن سے ایک دن پہلے. رانا صاحب یہ ہم صحافی سمجھتے ہیں کہ پہلے پیج کی اہمیت کیا ہے, اور الیکشن سے ایک دن پہلے نہ آپ اشتہار دے سکتے ہیں نہ آپ ٹی وی پر کوئی انٹرویو دے سکتے ہیں, لیکن بلا کے تو اس کے بعد جو رزلٹ آیا تو نابالغ سمجھ کر انہیں وزیر اعظم نہ بنایا گیا. سیاسی نابالغ کیا ہے, میرا اپنا فیصلہ تھا, ان کا اپنا فیصلہ تھا, اور انہیں کہا گیا کہ جب تک 2/3 اکثریت نہیں ہوگی, جب تک فیصلے ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکیں گے, جب تک محتاجی ختم نہیں ہوگی, اس وقت تک میں نہیں بنوں گا, کولیشن گورنمنٹ میں نہیں بنوں گا. اب ان کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی. نہیں, سادہ اکثریت. چلیں سادہ اکثریت آ گئی. اس وقت سادہ اکثریت سوری کہا تھا, سادہ اکثریت آ گئی ہے. اب اس سادہ اکثریت کے بعد انتظار کس بات کا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میاں صاحب جس طرح ایکٹیو ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی ضمنی انتخابات ہوئے, میاں صاحب اس طرح نہیں ملے. اس سے پہلے بھی مال غنیمت میں ملنے والی محسوس نشستوں پر میاں صاحب ایسے نہیں ملے. ترمیم والے دن اسمبلی میں انہوں نے خطاب ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب میاں صاحب کا اس طرح ملنا, میاں صاحب کا ایکٹیو ہونا, اور پھر کہنا کہ یہ سارا مہنگائی بھی ہم نے ختم کر دی, پھر ملک کے اندر خوشحالی کا سیلاب بھی آ گیا, خوشحالی ہی خوشحالی ہو گئی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیلاب تو آیا ایکٹیو ہوئے گے. نہیں, سیلاب تو آیا لیکن وہ مہنگائی کا ہے, وہ ڈنگی کا ہے. وہ سیلاب جو ہے وہ عوام کو کچلنے کا ہے. وہ سیلاب اتنا مہنگائی کا سیلاب ہے کہ آج 50,000 سے لے کر 3.5 لاکھ روپے والے شخص کو کہیے کہ وہ یہ دکھا دے, وہ یہ بتا دے کہ اس کا مہینہ گزارا کیسے ہوتا ہے. کوئی خوشی غمی آ جائے نا تو وہ اس کو مینج نہیں کر سکتا. خوشی کا مجھے تو آپ پہ حیرت ہوتی ہے, خوشی تو آتی نہیں, آتی غمی ہے. انہیں شادیاں پہ تو شادی, اللہ اکبر, فیملی کی بات کر رہا ہوں. فیملی کے اندر وہ شادی میں پرانے کپڑے پہن لیں, جوتوں کو پالش کر لیں, پرانے کپڑوں کو استری کر کے کچھ چمک شمک لگا لیں, نئے لینے جائیں کہ تو مہینہ نہیں گزرے گا. ران صاحب جس کلچر میں آپ اور میں رہتے ہیں, سلامی دینی پڑتی ہے, نیوندرا ڈالنا پڑتا ہے, لوگوں کو لگ سمجھ جاتی ہے جب کسی کی شادی آتی ہے. اس کا حل ہے نا, 5 دن بھوکا رہ لیں, ایک ٹائم روٹی کھا لیں, ایک ٹائم نہ کھائیں. کیا کریں؟ ہم نے رہنا نہیں, ہم نے پاکستان کو ٹیکس نہیں دینا, ہم نے اس ملک کے اندر اپنی محب وطنی ثابت نہیں کرنی, کیونکہ وہ ہم نے ہی کرنی ہے. وہ ٹیکس ہم نے ہی دینا ہے, چاہے وہ کسی قسم کا ٹیکس ہو, چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو, وہ ہمارے ذمہ ہے. وہ بڑے آدمی کے ذمہ نہیں ہے, وہ بڑے لینڈ لارڈ کے ذمہ نہیں ہے. ہماری تنخواہ سے بھی کٹتا ہے, ہمارے یوٹیلٹی بل سے بھی کٹتا ہے, ہم بازار میں دوائی لینے جائیں, ادویات لینے جائیں, اس سے بھی کٹتا ہے, ہم دودھ کی دکان پہ جائیں, اس سے بھی کٹتا ہے, ہم سبزی والے کے پاس جائیں, اس سے بھی کٹتا ہے, ہم پیٹرول ڈلوائیں, اس سے بھی کٹتا ہے, بچوں کی فیس دیں تو اس سے بھی کٹتا ہے. بیگم کا سوٹ لینے جائیں, اگر کبھی سالگرہ پہ دل ہی کر پڑے کہ بیگم کو خوش کر لیں, اور بیگم بھی کہے کہ واقعی آج مجھے خوش کرنا ہے, کیونکہ آپ اور ثاقب تو خوش کرتے ہوں گے, مجھ سے تو خوش کرنے کے لیے مہنگا کام کرنا پڑے گا, کہاں سے لاؤں وہ, تو اس پہ بھی ٹیکس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے. ران صاحب حساس موضوع ہے, میں اس پہ تو نہیں جاتا, بیگمات کا موضوع بھی بڑا حساس ہوتا ہے. یہ انہوں نے جو مہنگائی کی شرح کی بات کی ہے, پھر میں ثاقب صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے نمبرز کی بات ہے, جس میں ہم ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں. جس بھی وزیر خزانہ کو دیکھیں وہ بڑے بہترین نمبر دیتے ہیں, مطلب وہ میرے خیال نمبرز جو اپریل 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی 13.4 تھا انفلیشن ریٹ, آج 6.2 ہے. نمبرز کے حساب سے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نمبر کے حساب سے تو اسد عمر بھی ٹھیک کہتے تھے, نمبر کے حساب سے تو موجودہ وزیر خزانہ بھی ٹھیک کہتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے وہ بھی ٹھیک کہتے تھے. جی اگر کسی حکومتی شخص کے پاس اس کا جواب ہو تو مجھے ضرور لے کے دیجیے گا. خوشحالی آتی ہے ملک کے اندر باری انویسٹمنٹ آنے سے, خوشحالی آتی ہے ملک کے اندر کارخانے صنعتیں لگنے سے, خوشحالی آتی ہے کہ پاکستان کے اندر لگی ہوئی صنعتوں کا مال باہر جائے, خوشحالی آتی ہے کہ اس ملک کا ایک ایک
مزدور جو ہے وہ کسی نہ کسی جاب پہ لگا ہو. خوشحالی آتی ہے, آپ کو خوشحالی اس دن نظر آئے گی جب تعمیرات کا کام یعنی مکان بننے کا کام, ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ آپ کو تیزی اس میں نظر آئے گی. بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی ہے 7.1% ہوگی. آپ نے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ ساتھ یہ بھی کوٹ کر دیں. چلے شکر, جو نمبرز ہوتے ہیں ان کو مہربانی آپ نے کوٹ کر دیجئے. ویسے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے بتا دیں, مجھے جو لوگ کہتے ہیں کتنی لگی, بھائی اس ملک میں اگر کریڈٹ دینا تو ایک شخصیت کو دیں جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اگر کوئی اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ فیلڈ مارشل ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ اگر کہیے نا انہاں دے پلے کچھ ہے گئے تے پلے نہیں تیلا تے کردی میلا میلا کی یہ پلے انہاں دے